فرمائے. اللہ پاک اس ماہ رمضان کا صدقہ آپ سب کی تمام مشکلات آسان فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو اور مجھے ہم سب کو زندگی میں ایک دفعہ پھر رمضان شریف کی یہ مبارک گھڑیاں عطا فرمائی. اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے اس بھیجے ہوئے مہمان کے ادب کے تقاضے صحیح طور پر ٹھیک ٹھیک ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ماہ رمضان یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک مہمان ہے. اور جب بھی ماہ رمضان شریف کی آمد ہوتی تو سرکار ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ایک دن پہلے رمضان شریف کی آمد سے ایک دن پہلے آپ ایک محفل سجاتے تھے. اپنے سارے غلاموں کو سارے صحابہ کرام کو اکٹھا فرماتے تھے. اکٹھا فرما کر ماہ رمضان کی فضیلت بیان کرتے تھے. ماہ رمضان کی رحمتیں ماہ رمضان کی برکتیں بیان کرتے تھے. اس لیے تاکہ کوئی بھی بندہ اس کی برکتوں سے اس کی رحمتوں سے محروم نہ رہ جائے. ادھر آ جائے بھائی. اور رمضان اس کا معنی ہے جلا دینے والا, ختم کر دینے والا. یعنی رمضان شریف انسان کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے, جلا دیتا ہے. جس طرح اللہ رب العزت نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا فرمائے تھے, اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو 12 مہینے عطا کیے ہیں. اور جس طرح ان 12 بیٹوں میں حضرت یوسف علیہ السلام سب سے زیادہ فضیلت والے تھے, اسی طرح ان 12 مہینوں میں یہ رمضان کا مہینہ سب سے بابرکت اور فضیلت والا مہینہ ہے. اور جس طرح اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کے صدقے ان کے 11 بھائیوں کی خطاؤں کو معاف فرما دیا تھا, اسی طرح اللہ رب العزت اس ایک مہینے کے صدقے اپنے بندوں کے 11 مہینے کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے, معاف فرما دیتا ہے. اور تفسیروں میں ہے کہ ایک آپ سب کو سمجھ آ رہی ہے نا, تفسیروں میں ہے کہ ایک مجوسی نے اپنے بچے کو اس مہینے کے احترام میں تھپڑ مارا تھا. اس کا بیٹا مسلمانوں کے بازار میں مسلمانوں کے سامنے کوئی چیز کھا رہا تھا, رمضان کا مہینہ تھا, تو مجوسی نے دیکھ لیا کہ میرا بیٹا تو مسلمانوں کے سامنے کوئی چیز کھا رہا ہے اور مسلمانوں کا روزہ ہے, تو اس نے اس مہینے کے ادب میں اس مہینے کے احترام میں اپنے بچے کو تھپڑ مار دیا. پھر جب وہ فوت ہو گیا ایک بزرگ نے دیکھا کہ وہ مجوسی شخص جنت میں پھر رہا ہے. خواب میں دیکھا گیا کہ وہ کافر وہ مجوسی جنت میں سیر کر رہا ہے, جنت میں پھر رہا ہے, آخر ماجرا کیا ہے؟ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں مجوسی سے پوچھا کہ تو کافر تھا, کلمے کا انکار کرنے والا تھا, تو کیسے جنت میں پہنچ گیا؟ اللہ کو تیری کون سی نیکی پسند آ گئی اور اللہ نے تجھ پر کرم فرما دیا؟ تو وہ مجوسی کہتا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو ماہ رمضان کے ادب میں تھپڑ مارا تھا. میرا بیٹا مسلمانوں کے سامنے کوئی چیز کھا رہا تھا, میں نے دیکھا تو میں نے تھپڑ مار دیا, تو اللہ رب العزت کو میری یہ نیکی پسند آ گئی. اللہ رب العزت نے مجھے دوزخ سے نکال کر جنت عطا فرمائی. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی کافر صرف تھوڑا سا ماہ رمضان کا ادب کرتا ہے, اپنے بچے کو تھپڑ مار دے, کوئی کافر تھوڑا سا ماہ رمضان کا ادب کرے تو وہ جنت پا لیتا ہے. اگر ہم مسلمان حضور کا نام چومنے والے اگر ہم ماہ رمضان کا ادب کریں تو کیا ہم جنت نہیں پا سکتے؟ ہم کتنے رتبے پا لیں گے. تو ماہ رمضان یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ اس مہینے میں انسان کے نامہ اعمال بڑھا دیے جاتے ہیں.
یعنی کہ انسان نفل پڑھے تو اس کے نامہ اعمال میں فرض کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. اگر انسان فرض ادا کرے تو اس کے نامہ اعمال میں 70 فرضوں کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. تو اس مہینے میں اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو بتانے کی ضرورت ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ اس مہینے کی برکتوں سے، اس کی رحمتوں سے محروم رہ جائے. تو اس مہینے میں جتنا ہو سکے استغفار پڑھا جائے، اللہ سے توبہ کی جائے. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو